ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ اللہ نے شانیں اتنی عطا فرمائی ہے، کوئی آنکھ لے کے آتا ہے سرکار اس کو جوڑ دیتے ہیں، کوئی بازو لے کے آتا ہے سرکار اس کو جوڑ دیتے ہیں، کوئی ٹانگ لے کے آتا ہے سرکار اس کو جوڑ دیتے ہیں، کوئی نبینہ آتا ہے سرکار اس کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں، کسی کی نماز رہتی ہے سورج کو واپس لٹا دیتے ہیں، چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں، درختوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، گونگوں سے باتیں کروا لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے آقا کو شان عطا فرمائی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جن کا جنتی ہونے کا ذکر ہے ہم ان کو تو مانتے ہیں، لیکن جن کا جنتی ہونے کا ذکر نہیں ہے ان کو ہم نہیں مانتے۔ تو یہ میں حدیث پاک دو پیش کرنے لگا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، جن میں دونوں ہستیوں کا جنتی ہونے کا ذکر موجود ہے، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کا ذکر ہے۔ کنز العمال کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ابھی جو بندہ آئے گا نا وہ پکا جنتی ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم انتظار میں تھے وہ کون سا خوش نصیب ہے جو ابھی ابھی تشریف لائے۔ دیکھا تو تھوڑی دیر کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ دوسرے دن پھر سرکار نے فرمایا ابھی ابھی جو بندہ آئے گا وہ پکا جنتی ہے۔ تو دیکھا تو دوسرے دن پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ تیسرا دن آ گیا، فرمایا ابھی ابھی جو بندہ آئے گا وہ بھی پکا جنتی ہے۔ تو کیسے ہیں؟ تیسرے دن صحابہ کہتے ہیں تیسرے دن پھر ہم نے دیکھا تو تیسرے دن بھی جو ہستی تشریف لائی وہ بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔ 3 دن سرکار نے جن کو جنت کی بشارت دی ہے اس صحابی کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر معاویہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، ایسے جنت میں ہوں گے۔ تو اب ان کے جنتی ہونے میں جو شک کرے گا اس کے اپنے جنتی ہونے میں شک آئے گا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں حدیث نہیں ہے، تم نے کتاب ہی نہیں پڑھی اور کتاب میں دیکھا ہی نہیں ہے، حدیثوں کا ذکر موجود ہے، الاصابہ فی تمییز الصحابہ، اس میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف کے مقام پر ان کی آنکھ میں نا جنگ کرتے ہوئے جہاد کرتے ہوئے تیر لگا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھ زخمی ہو گئی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آپشن دیے، فرمایا اے میرے صحابی ابو سفیان ان شئت دعوت، اگر آپ چاہتے ہیں میں دعا کروں تیری آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ ہاں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کہ محبوب و محب میں نہیں تیرا میرا۔ اللہ نے شانیں اتنی عطا فرمائی ہے، کوئی آنکھ لے کے آتا ہے سرکار اس کو جوڑ دیتے ہیں، کوئی بازو لے کے آتا ہے سرکار اس کو جوڑ دیتے ہیں، کوئی ٹانگ لے کے آتا ہے سرکار اس کو جوڑ دیتے ہیں، کوئی نبینہ آتا ہے سرکار اس کو آنکھیں عطا فرماتے ہیں، کسی کی نماز رہتی ہے سورج کو واپس لٹا دیتے ہیں، چاند کو اپنے قدموں میں بلا لیتے ہیں، درختوں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں، گونگوں سے باتیں کروا لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ہمارے آقا کو شان عطا فرمائی ہے۔ فرمایا ان شئت دعوت، چاہتے ہو تو میں دعا کروں آنکھ ٹھیک ہو جائے۔ پھر دوسری بات کی، فرمایا وَإِن شِئْتَ فَالْجَنَّةُ، اگر صبر کر لو تو جنت تمہاری ہے۔ اب وہ پنڈی کا بندہ کہتا ہے جنتی ہونا ذکر کر دو تو میں مان لوں گا، قرآن میں بھی ہے سرکار کے فرمان میں بھی ہے۔ فرمایا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِن شِئْتَ فَالْجَنَّةُ، اگر صبر کر لو تو پھر جنت تھوڑی ہے۔ تو کہندے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جنت ہی دے دو، پھر جنت ہی دے دو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت عطا فرما دی۔ تو یہ وہ حدیث پاک